بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دیکھیں یہ جو سب سے پہلے جہاں سے آپ نے ایران اور اسرائیل کی بات کی، دیکھیں یہ جو جنگ ہے یہ ڈیفینیٹلی پینڈنگ ہوئی تھی، اس میں ناکامی ہوئی تھی۔ ہدف یہ تھا کہ انقلاب اسلامی کی جو اسلامی انقلاب کی جو حکومت ہے یا خامنہ ای صاحب کو گرانے کی کوشش تھی، اور اس کے تحت پورا یہ آپریشن ہوا، کنڈکٹ ہوا، لیکن اس میں یہ لوگ ناکام رہے۔ اور امریکہ کی یہ ناکامی، خیر ہم نے دیکھا کہ کافی عرصہ بشار الاسد کو بھی ٹاپل کرنے کی کوشش کی گئی گزشتہ کئی سالوں سے، اب جا کے کہیں اس میں کامیابی ہوئی تھی۔ اسی طریقے سے اب ایران میں بھی جب تک یہ حکومت نہیں گرا لیتے یہ اٹیک ہو کے رہنا ہے۔ اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ایکچولی میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کرنٹ سنیریو ہے، جو بلڈ اپ ہو رہا ہے، اس میں اب بھی لگتا ہے کہ ایران پہ اٹیک تو ہوگا، لیکن کوئی اتنا وہ جیسے کہتے ہیں کہ یوں نہیں ہوگا جیسے کوئی بہت بڑی ان کو کوئی کامیابی مل جائے گی اور یہ جنگ شروع ہوگی۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ آخر میں سمجھتا ہوں کہ ہر مجاہد کی جو شہادت اس کا حق ہے وہ ملنا چاہیے، جو پوری زندگی ایک شہادت کی تگ و دو کے لیے گزارے، اس کا خاتمہ بالخیر، اس کی شہادت کی تمنا وہ ضرور پوری ہوتی ہے۔ اور اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو ڈیفینیٹلی کسی کو اس سے اتنا بڑا دشمن اکیلے شخص کو اتارے گا یا مارے گا تو یہ اس کے لیے ایک اعزاز یا ریگارڈ کی بات ہوگی۔ اسی کے بعد جو آپ نے جلانی کی بات کی، یہ جو ایران اسرائیل میٹر ہے یہ ایگزیکٹلی ہیپن ہونے کو ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اس وقت صورتحال بن رہی ہے، جو ہم اینڈ آف ٹائمز کی جب اس کی بات کر رہے ہوتے ہیں روایات کی، یا جو اس میں ایک کریکٹر کے بارے میں بتایا گیا ہے جو اوف اسلمی کے نام سے ہے، اور یہ جو کہہ لیں کہ الجولانی ہے، اس کی ریزمبلنس ہے اس اوف اسلمی سے جس کے بارے میں روایات میں بتایا گیا۔ اور یہ جو اوف اسلمی ہے اس کا قتل دمشق کی مسجد میں ہوگا۔ اب یہ جو قتل ہوگا، پھر سمجھ لیں کہ جو سفیانی کا آنا اس کے بعد ٹھہرا ہے، سفیانی اس کے بعد آئے گا۔ اب یہ قتل ہوگا تو سفیانی آئے گا۔ باقی آپ دیکھیں کہ ہم جب دیکھتے ہیں گریس ترکی کا بھی جہاز ادھر گئے ہیں، وہ یونان اور اس کا ترکی کا معاملہ، ہم جب دیکھتے ہیں کہ سارے رومی فوجوں کا غزہ میں آنے کی پوری کہانی سیٹ ہوئی ہے، جب ہم دیکھتے ہیں کہ عرب میں مغرب میں فساد، وہ بھی ہم سب دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ اگر قریب سے آ کے دیکھیں گے تو سفیانی سے پہلے اس کا جانا، اور اس کی جو ریزمبلنس مل رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس نے قتل ہونا دمشق کی مسجد میں، اس کے بعد سفیانی آئے گا، اور سفیانی ہے لاسٹ فائنل کریکٹر، آخری جو کریکٹر ہے جس نے مسلمانوں کی آخری سمجھ لیں، اس کے بعد مسلمان ہی پوری دنیا پہ جیسے کہتے ہیں کہ ایک اپنا نظام قائم کریں گے، اس کی جو آخری کہہ لیں اینٹ وہ ہے سفیانی کا خروج۔ اب ہوگا یہ کہ یہ جو اس ٹائم امریکہ کا اٹیک ہے، جو کافی تجزیہ نگار یا پرانے جو بزرگ ہستیاں وہ بھی یہی بتا رہی ہیں کہ یہ جو امریکہ کا اٹیک ہے ISIS پہ جو شروع ہوا ہے، یہ جولانی کی کو پارٹی ہے یا اس کے ہم نوا ہم رکاب لوگ ہیں، اور الجولانی کو بار بار پیغام دیا جا رہا ہے کہ بھئی تمہاری گرپ شام پہ نہیں ہے، اور جو امریکن سولجرز کا قتل ہے اس کے بعد وہ اس کا جیسے کہتے ہیں کہ بندوبست کرنے کو ذہنی طور پہ تیار ہیں۔ اور اگر آپ اسرائیل کے اخبار اٹھا کے دیکھیں یا ان کے چینلز، تو اس پہ بھی اس طرح کی باتیں گردش کر رہی ہیں کہ الجولانی قتل ہوگا۔ اب ہمیں ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ الجولانی قتل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، لیکن جب ہم اپنی روایات کی طرف جاتے ہیں تو پھر الجولانی دمشق میں مارا جاتا ہے، اور کیونکہ اس کی ریزمبلنس جو ہے، اس کی جو ریزمبلنس ہے وہ اوف اسلمی سے ہے، جس کے بعد جیسے کہتے ہیں کہ سفیانی کا جو ہے وہ کہہ لیں کہ خروج ہوگا۔ تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو یہ وقت بہت قریب ہے۔ تو یوں سمجھیے کہ جو اس کا ٹائم ہے، اور ہاں ایک اور چیز بھی، 10 رجب تک بارشیں، دبئی کی اس ٹائم بارشیں دیکھ لیں، پورے سعودیہ کی بارشیں دیکھ لیں، ایسی بارشوں کی کہانیاں آپ نے کبھی نہیں سنی جو اب آپ کو ان ریگستانوں میں سننے کو مل رہی ہیں، برف باریاں ہوں، وہ سب ہو، اس کو بھی سامنے رکھیں۔ اور یہ 10 رجب تک ہونا، اور رجب سٹارٹ ہو گیا اور 10 تک ابھی مزید اس کا ٹائم ہے، اور سیم ٹائم پہ جولانی کے جانے کا وقت بھی ٹھہرا جب اس کو تھریٹس آ رہی ہیں اور سب کچھ۔
تو ایسا لگتا ہے کہ جولانی کو اتار کے جو ریپلیسمنٹ آئے گی اس کے بعد کہیں ایران پہ اٹیک ہوگا، کہ اس دفعہ شام سے کسی قسم کی، اگر جولانی نیوٹرل بھی رہتا ہے تب بھی فائدہ نہیں ہے، یوں سمجھیں۔ اور اب آپ یوں سمجھیں کہ جولانی ایکچولی ترکی کی پیکنگ آ گئی اور ترکی اور ایران کی آپس میں معاملات ہو گئے، تو اب ایکچولی وہ بندہ چاہیے جو ایران کے کم از کم اینٹی ہو، اور یہ سمجھ لیں کہ یہ سارا کا سارا نیکسس تب کمپلیٹ ہوگا۔ تو اب اس میں یوں سمجھیے کہ یہ وقت ٹھہرا، اس میں کچھ زیادہ دیر نہیں ہے اور چیزیں بہت تیزی سے انفولڈ ہو رہی ہیں۔ آپ لوگ اینڈ آف ٹائمز کی جو میکسیمم اس ٹائم کی جو کو ریلیشنز کہہ لیں یا جس میں بھی اس میں گھومتے چلے جا رہے ہیں اور بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں، اور جولانی کے بعد موسٹ پروبیبلی ایران کا جنگ دوبارہ سٹارٹ ہو، اس کے زیادہ چانسز ہیں۔ ویسے دسمبر از اے ہائی ٹائم، ابھی بھی جتنے دن پڑے ہیں مطلب ویری کوئکلی سب کچھ ہو سکتا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اسامہ صاحب، بنگلہ دیش اور بھارت بہت شدید قسم کا تناؤ ہے، ویزے بند، قونصل خانے بند غیر معینہ مدت کے لیے، اور عثمان ہادی کے بعد ایک اور جو طلبہ تنظیم کا ایک اہم رکن ہے اس کے اوپر بھی جو ہے وہ اٹمپٹ کیا گیا ہے اس کو مارنے کی۔ تو کیا ہم بھارت بنگلہ دیش جنگ میں جانے والے آپ کو نظر جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جنگ میں؟ دیکھیں یہ تو آپ کو یاد ہوگا جب پاکستان انڈیا چلی تھی اور جب یہ ہم پہ افغانستان اسٹریٹجی شروع ہوئی تھی، اس وقت ہی آپ کو کہا تھا کہ آپ دیکھیں گے مستقبل میں کہ بنگلہ دیش کی سائڈ سے انڈیا کو سیم سب کچھ فیس کرنا ہوگا جو ہمیں افغانستان کی طرف سے فیس کرنا پڑے۔ یہ پروگرام میں موجود ہوگا، یہ آج سے میرے خیال ہے مئی اور جون جولائی کی باتیں ہیں۔ اور رائٹ ایگزیکٹلی ابھی ڈیفنس اس کا جو ٹیم کا ادھر وزٹ ہے بنگلہ دیش کا یہاں پاکستان سے مدد مانگنا یا جو بھی ساری چیزیں، تو یہ ایگزیکٹلی وہی اسٹریٹجی پلے ہوگی جو انڈیا نے افغانستان میں جا کے کھیل کھیلا، ایگزیکٹلی پاکستان وہ بنگلہ دیش کے ذریعے کھیلے گا۔ اور یہ جنگ بھی اپنے اپنے وہ جیسے کہتے ہیں قریب قریب آتی جا رہی ہے، اس نے کوئی ٹلنا نہیں ہے۔ اور آپ کو ایک اور بات بھی یاد کرواؤں کہ ہم کہتے تھے کہ ہر مغرب مشرق پہ اٹیک کرے گا، ہر مغرب مشرق پہ اٹیک کرے گا، اور خصوصاً جو ساؤتھ ایسٹ ایشیا کا اس ٹائم تباہی ہے وہ لکھی جا چکی۔ تائیوان زیادہ کریٹیکل ہے، یا آپ کا ساؤتھ ایسٹ ایشین کنٹریز میں اچانک کوئی آپ کو کوئی بہت بڑا ایک سرپرائزنگ اٹیک مل جائے، اس کے بھی بھرپور چانسز نظر آتے ہیں۔ رشیا کے حوالے سے پیوٹن کا جو بیان ہے، یہ جو جادو کی کہانی، اسپرچویلٹی، یہ کیا معاملہ ہے؟ دیکھیں اس پہ تھوڑا سا آپ لوگوں کا اپنے ناظرین کا ویورز کا ٹائم لوں گا، اگر ان کے پاس تھوڑا سا بس یہ 2-3 منٹ لازمی اس کو دے دیں۔ ابھی پچھلے دنوں آپ کو یاد ہے ہم نے ایک یہ برما کی سائڈ کے ملک تھا جس کے صدر پہ کالے جادو کا کیس ہوا تھا کہ اس نے کالا جادو اس نے کیا یا کروایا، کوئی سپریم کورٹ کی خبر لگی تھی۔ ایگزیکٹلی پچھلے الیکشن سے پہلے مریم صاحبہ کی طرف سے بہت زیادہ جادو ٹونے کی باتیں تھی، بشرا بی بی کو لے کے، جنرل باجوہ کو لے کے، اسلام آباد میں جی جادو اور اس طرح کی پتلے ملے اور پتہ نہیں کیسی کہانیاں۔ اس کے بعد آپ نے ایگزیکٹلی ایران اٹیک پہ بھی یہ سنا کہ جادو کی پرچیاں اور اس طرح کے تعویذ اور ڈاکومنٹریز اور چیزیں آئی۔ تو یہ سب کا سب جو ہے وہ اس طریقے سے آیا۔ وہ مالدیوز کا واقعہ تھا جس پہ ان کے جیسے منسٹرز بھی اریسٹ ہوئے تھے اسی جادو کے کیس میں جو ہے، اور وہ پریزیڈنٹ پہ جو محمد معیزو جو ہے اس پہ اریسٹ ہوئے تھے کالا جادو کرنے کے کیس میں۔ اچھا، ایران اٹیک میں بھی ہم نے یہی دیکھا کہ تعویذوں کی ویڈیوز ڈاکومنٹریز آئی اور جی اس میں بھی پیرانارمل ایگزسٹنس مانی گئی۔ اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ اس ٹائم جو ٹرمپ کی حالت ہے، جو یاہو جس طریقے سے اس کو ٹریٹ کر رہا ہے جسٹ لائک اے بیبی بوائے، وہ اس کو گالیاں دیتا ہے، ساتھ اس کی مانتا بھی ہے، ساتھ اس کی وکالت بھی کرتا ہے، ساتھ اس کو سب دیتا ہے، ساتھ گالیاں دیتا ہے۔ یہ رویہ ہوتا ہے ہمیشہ جادو زدہ، جن زدہ جب صورتحال ہوتی ہے تب، خصوصاً جادو زدہ، کیونکہ دماغ کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے لیکن آپ محتاج ہوتے ہیں اس کے، کیونکہ آپ کی باڈی پوزیشن میں آ جاتی ہے بیسیکلی۔ تو اس لیے یاہو نے ڈیفینیٹلی اس کو یوز کیا ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا ہم بہت پہلے بھی آپ کو بتا رہے تھے کہ یورپ جنگ اور یہ ساری جنگ فار دا پرپز آف دا گریٹ اسرائیل، گریٹر اسرائیل،
اس کے چکر میں یہ ساری ایک ہی جنگ ہے، یہ یورپ پیوٹن، اور اب پیوٹن یہ بھانپ رہا ہے. پیوٹن کوئی بچہ نہیں ہے، 20 سال کا ایکسپیرینس آدمی ہے، تو اس کو تھرسٹ بھی نہیں ہے اتنی کہ وہ اب نیا نیا وزیر اعظم یا نیا نیا صدر کی اس طرح کی اس کو باتیں کر کے کوئی توجہ چاہیے. لڑ گیا ان کو پورے یورپ کو اس ٹائم. اس نے ان کی جو جتنی اماؤنٹ انہوں نے سیز کی تھی اس کی، اتنی ہی اس نے وہاں کی جرمن کمپنی کی جو کاروں کی واکس ویگن اس کے سیز کر دیے اثاثے، یونیلیور کے اثاثے اتنے ہی وہ کر دیے. اس نے کہا جیسا تمہاری حکومت نے کیا ویسا. انہوں نے 105 بلین کی، اس نے 117 کر دیے. انہوں نے کہا یہ لو حساب برابر، پالیٹکس ورسس پالیٹکس. اس کے بعد جو صورتحال ہے وہ اس کا یہ کہنا کہ عوام کے دماغوں کو جادو کے ذریعے کنٹرول کیا جا رہا ہے، جادو کے ذریعے یہ سب چل رہا ہے سلسلہ، یہ بات عام بات نہیں ہے. پھر بلکہ پچھلے دنوں ایک میں کسی کا کلپ دیکھ رہا تھا کہ اس نے کہا جی شریف فیملی کے بنگلہ دیش کے جادو کے معاملات کی بھی کوئی اس نے کوئی کڑی وڑی اپنی ویڈیوز میں بیان کی تھی. تو یہ ہر طرف جادو جادو اچانک. ایون کہ یہ جو آپ دیکھیں کہ جو بنی گالا کے اوپر اتنی بکروں کی پھینکنے کی باتیں، میں کہتا ہوں کہ وہ تو چلو اسلام آباد کے تو سارے جن دوست بن ہی گئے ہوں گے نا، مطلب اتنی جب دعوتیں چلی ہیں تو وہ جنوں کی دوستی تو ہو چکی ہے فضاؤں میں ہواؤں میں. اسی لیے تو آپ دیکھیں کچھ بھی کر لیں، عمران خان کا جو وہ ایک وہ ہے وہ اتر نہیں رہا دماغوں سے. بہرحال جادو 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 کی جو یہ جو گونج ہے ہائر لیولز پہ، یہ بتاتی ہے اس روایت کے متعلق جس میں کہا گیا تھا آخری وقت میں جادو عام ہو جائے گا. اب مسلمانوں کی کیفیت ایسی ہے، ایسی ایک عجیب سی بے یقینی میں پڑے ہیں، کیونکہ بے حسی اور دلدل اور اس نے جکڑ لیا ہے کہ ان کو اپنی ہی روایات جو بتائی گئی سامنے آنکھوں کے ہر بات پوری ہو چکی ہے، لیکن دل ہے کہ مانتا نہیں. اسامہ صاحب، یہ جو پیوٹن نے ذکر کیا جادو اور عوام کو، یہ کیا رشیا کے اوپر جادو ہو رہا ہے کہ وہ کہہ کہ یہ ٹیریٹری کی جنگ نہیں ہے، بارڈرز کی جنگ نہیں ہے، یہ اٹس بیونڈ فرام ٹیریٹری اور یہ جو علاقے حاصل کرنا ہے. تو یہ اشارہ کون جادو کروا رہا ہے؟ اس میں جادو کوئی تیسری قوت کرا رہی ہے، میرے حساب سے وہ یاہو ہے، نیتن یاہو ہو سکتا ہے، لیکن اس کے بعد جو یورپ کا جو نیٹو اور اسی کا جو نیکسس کنٹریز ہیں وہ ہو سکتے ہیں. ہو رہا ہے زیلنسکی اور یوکرائن پہ، کیونکہ مت ماری گئی ہے ان کی. پہلے ایک اتنا بندہ مرا کے اتنا علاقہ تباہ کروا کے اتنا سب کر کے انہی کی پپٹ نیٹو میں شامل ہونا، اور اب کہا جی چلو نیٹو میں شامل نہیں ہوتا، اتنا بندہ مرا کے. یہ کیا حرکت ہے؟ اچھا اب قرضے کے نیچے پوری قوم گروی ہوتی جا رہی ہے، پوری قوم مقروض کر دی، مروا علیحدہ دی، تباہ علیحدہ کرا دی، اور آج بھی وہی زمین کا خطہ لے کے رشیا کا، جب تک رشیا کا سوچ ہے کہ ہم ایک ہیں، وی آر آن سیم ایتھنک بیک گراؤنڈ، تو یہ یورپ کے اندر جو انٹیگریٹ ہونے کی جو اس کی کوشش ہے، ویسے تو کافی ممالک شامل ہونا چاہتے تھے، لیکن اب اس کا جو ایکچوئل جادو عوام پہ اور یہ ساری جو وہ ہے باتیں، وہ یوکرائن کے لیے ہے کہ یوکرائن اس کا شکار ہے، اور کرنے والا اس نے اتنا کھل کے نہیں بتایا، لیکن میرا ذاتی خیال ہے کہ وہ نیتن یاہو ہو سکتا ہے اس ٹائم جو سب سے بڑا ایکسپرٹ بنا ہوا ہے قبالہ شبالہ کا. اور سارے ٹرمپ کی حالت ہم دیکھ رہے ہیں، یورپ کی حالت ہم دیکھ رہے ہیں، صرف ایک بندے کو کوئی پرابلم نہیں ہے ان اینی وے. وہ بے شک بہت بڑا تھریش ہولڈ گرا دے، بہت بڑا ظلم کر دے، 2.5 لاکھ بندہ مار دے، اس ٹائم میڈیا میں کہیں بھی اس کے لیے کوئی بات نہیں ہے. پلس یہ جو حرکت ہوئی آسٹریلیا والی، وہ بھی ایک نیکسس ہے کہ اس کو بڑے عرصے سے اب ایک چاہیے تھا فیس سیونگ، وہ ایونٹ کروا کے اس نے اپنی قوم میں، یاہو نے اپنی ایک فیس سیونگ بھی لی ہے کہ دیکھو میں صحیح کر رہا تھا.